السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج پھر ایک اور پی ڈی ایم کا جلسہ ہو گیا۔ اب یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے لگاتار ہو رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، کچھ وقفے سے بھی ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ایک چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے جلسے میں نیا کیا تھا، تو آج کے جلسے میں صرف ایک نیا چیز تھی، وہ تھی چیز سے مطلب ایک جو تبدیلی تھی وہ تھی آصفہ بھٹو کی، جنہوں نے جگہ لینے کی کوشش کی بلاول بھٹو زرداری کی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کووڈ-19 پازیٹیو، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اللہ تم کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ لیکن آئیں وہ مختصر انہوں نے خطاب کیا، اس کے علاوہ مریم نواز وہاں پر تھیں، دیگر وہی تمام قائدین تھے، وہی تمام باتیں تھیں۔ جو ایک لمحے کو ہم نے یہ سوچا، یا میری اپنی جو ایک انالیسس تھا مختصراً، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں یہ موروثی سیاست کا کبھی خاتمہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب لندن میں، شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے، تو اب ان کی جگہ اتنے سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں، لیکن کسی کی مجال، کسی کی ہمت، کسی کی جرت نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتی، تو وہ مریم نواز صاحبہ نے ان کی جگہ لے لی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بڑے سینئر لوگ ہیں، میں حیران تھی کہ قاہرہ صاحب پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، چودھری منظور صاحب پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جوانیاں بھی اس سیاست کی نظر کر دیں، لیکن وہ بھی آج آصفہ بھٹو کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے۔ تو موروثی سیاست کا کبھی خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور پی ڈی ایم کے جلسے کیا سب کچھ بہا لے جائیں گے، اور لے جائیں گے تو کیسے لے جائیں گے؟ اس پہ ذرا آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ جو ہمارے سے اینالسٹ جو ہیں ان کا بھی تعارف کراؤں گی، لیکن جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا ذکر کر دوں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، پنجاب اسمبلی اسپوکس پرسن ہیں، پنجاب گورنمنٹ، اسلام آباد آئی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم بہت شکریہ آپ کے السلام، تھینک یو نادیہ۔ کھیل داس کوستانی ایم این اے پی ایم ایل این کے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ کچھ ہی دیر میں اسد کھرل صاحب سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا میں بات کا آغاز کر لیتی ہوں۔ مسرت صاحبہ، یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج کے جلسے میں آپ کو نیا کیا لگا؟ کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں، میں بتاتے چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 13 دسمبر کو شاید، یا 20 دسمبر کو، پتہ نہیں، مجھے ذرا کریکٹ کر دیں، ایک اور جلسہ ہوگا جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا فائنلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو نیا تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں جماعتوں نے ڈیموکریسی کی جو ویلیوز تھی، بیسک ویلیوز تھی، ان کو دفن کر دیا۔ پہلے دفنایا پی ایم ایل این نے کہ مریم کو مسلط کیا۔ مریم کی انفارچونیٹلی آل دو وہ کوئی بہت چھوٹی بچی تو ہے نہیں، لیکن اس کی پولیٹیکلی ہم بچی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی گرومنگ نہیں، اس نے کچھ نہیں سیکھا سوائے ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ، ایروگینس، اور اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں جو سیاسی تربیت ہوتی ہے وہ اس کے ایک اپنے تقاضے اور ادب آداب ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے نا، یہ ڈیموکریسی کیوں خوبصورتی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بیوٹی ہے کیا؟ بیسکلی یہ لوگوں میں سے ایک لیڈرشپ وہ پورے ایک پروسیس کے تھرو اوپر آتی ہے، پھر جس میں جتنی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کا رول ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی ڈیموکریسی ہے آپ دیکھ لو، کبھی آپ دیکھ لو کہ کسی کا بیٹا آ کے پریزیڈنٹ بنے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے، اس میں کوئی وہ برائی نہیں ہے، لیکن کیا وہ سارا جو ایک ڈرل، وہ سارا جو ایک پروسیس، کیا اس میں سے وہ گزرا، یا صرف کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کو یہ پریولیج؟ تو یہ پریولیجڈ خاندانوں کے بچے، انہوں نے آج ان تمام سیاسی ورکر، ان تمام سیاسی رہنماؤں کی سیاست کو آج منہ چڑھایا ہے، آج ان کو دفنایا ہے، آج ان کو عام بندے کو ڈسکریج کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ نے ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ جب قاہرہ صاحب جیسے، اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ موجود ہو، اور وہاں پہ کل کی ایک بچی، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آئے سیکھے، وہ ان کے لیول کی کنٹریبیوشن، گرومنگ، سیکریفائسز، دیر از نو کمپیریزن۔ تو اس طرح کی ڈیموکریسی کو میں بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں، میں بالکل ڈسکریج کرتی ہوں کہ میرا بیٹا، اس کو سیاست میں آنے کا حق ہے، لیکن وہ تب آئے جب وہ اس سارے پروسیس سے گزرے۔ لیکن گھر بٹھائے، بیٹھے بٹھائے آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ گدی نشیں، اور یہ سیاست ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے۔ اور آج ان کے جو ووٹ بینک ہے، ان کے جو جیالے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ، ان کو سوچنے کی اس میں نیا کچھ بھی نہیں تھا، وہی دقیانوسی سوچ سامنے آئی۔ نہیں، معذرت کے ساتھ وہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہم نے تعلیم اور شعور نہیں دیا، ہم نے تعلیم نہیں دی، وہ شعور نہیں دیا، ہم نے خدمت نہیں کی، اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔
کوستانی صاحب پہلے تو یہ بتائیں، ایک تو یہ تو اپنی جگہ ہے جو آپ ان کا جواب دیں گے کہ ڈیموکریسی کو چیلنج یہ وہ، لیکن آج تو مریم صاحبہ نے دنیا کے مطلب پاکستان کے ہر بیٹے کو چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے زیادہ فرما بردار کوئی بیٹا ہے پورے پاکستان میں تو بتاؤ. یعنی پورے پاکستان کے جو سارے لوگ ہیں، میرا خیال ہے میرے اسٹوڈیو میں کیمرہ مین، میری ٹیم میں پی سی آر، کوئی فرما بردار نہیں ہے نواز شریف صاحب کے علاوہ اپنی ماؤں کا. دیکھیں، یہ اس کو آپ نیگیٹو نہ لیں. انہوں نے اپنی ایک بات کی ہے، بالکل ہر بیٹا جو ہے اپنی ماں کا فرمان بردار ہے، اپنے والد کا فرمان بردار ہوتا ہے اور ان کو اپنے والدین پہ ناز ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے یہ نہیں کی تو دوسرے نہیں ہیں، یہ تو بات اس نے نہیں کی. باقی اب آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے کہا آج نیا کیا تھا، نیا یہ تھا کہ آج عمران خان جو بڑا ڈکٹیٹر ہے، جو جمہوریت کا بڑا چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس طرح بربریت ملتان میں انہوں نے 5 دن سے کی ہے. ساؤتھ پنجاب کو وہ صوبہ تو نہیں بنا سکے، مگر ساؤتھ پنجاب پہ جو عوام ہے، وہاں پہ جو ہمارے کارکن ہیں، پی ڈی ایم کے ورکر ہیں، سیاسی کارکن، جس طرح انہوں پہ بربریت اور جس طرح لاٹھی چارج، جس طرح تشدد، جس طرح جیلوں میں انہوں نے بند کیا. انہوں نے صوبہ تو نہیں دیا مگر یہ سارا تشدد کیا. آج اس کی جو حاکمیت تھی، جو آج اس کا جو تخت تھا، اس کو ملتان کی عوام نے، ساؤتھ پنجاب کی عوام نے اس کو گرا کے پھینک دیا اور عمران کو بتا دیا کہ اب ہم آ رہے ہیں لاہور کے بعد اسلام آباد. اور آپ آج ناکامی جو اس کو نصیب ہوئی، آج ساری میڈیا پہ میں جو تمام پاکستان کے بڑے اینکر ہیں ان کو بھی میں سن رہا تھا کہ کس طرح حکومت کی غلط پالیسی، کس طرح اسٹریٹجی آج فیل ہوئی اور ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی اور یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک نیا قدم تھا. تو بات جو آپ کہتی ہیں مریم کی، دیکھو ان کو فوبیا ہے، پی ٹی آئی کو فوبیا ہے مریم نواز کی، اور آج ان کو آسپا پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے. کیا مجھے بتائے کہ یہ کیا مریم نواز صاحبہ پہلی اس دنیا میں لیڈر ہے جو کسی والد کے بعد وہ بنی ہے، یا موروثی سیاست؟ کیا انڈیا میں نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ کیا ایون امریکہ میں نہیں ہے؟ دیکھو مریم نواز نے اگر اپنی جگہ بنائی ہے، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے جدوجہد کی ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے، پی ایم ایل این کے کارکن، پاکستان کی عوام نے اس کو لیڈر بنایا، وہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور جب ہماری پارٹی کے اندر لیڈرشپ میں، ہماری پارٹی کے اندر یہ بحث نہیں ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہے؟ دوسری مجھے بتائے بات، کیوں عمران خان ایک ناکام شخص ہے جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف نے وزیر اعظم بنایا، گیلانی کو بنایا. اس میں جرت ہے عمران خان جو بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے، اس میں جرت ہے کہ یہ کسی اور پارٹی کے کسی کو بنا دے وزیر اعظم؟ کیوں نہیں چھوڑتا یہ کرسی؟ تو یہ کون پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے، ہماری لیڈرشپ نے بنایا؟ تب جب ہم شاہد خاقان کو بناتے ہیں، گیلانی کو بناتے ہیں، تو یہ بولتے ہیں. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا، اگر آپ نے سنا ہو، انہوں نے میرا خیال یہی کہا تھا کہ آنے میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس پروسیس سے گزر کے آئیں. میرا پوائنٹ اس لیے تھا کہ آصفہ بھٹو بڑی اتنی ہی قابل احترام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے سینئر کو بھی اپنے بیان پہ بیچ سکتے تھے. موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزرے تو. باقی سوال یہ اس کے جواب آپ مسرت صاحبہ خود دیں گی. دیکھیں یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، کارکنوں کو یہ وہ پوچھ رہے کیوں کیا، مطلب اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے تھے، دیکھیں یہ پارٹی کے ورکر کو فیصلہ کرنا. جی میں عرض کرتی ہوں، دیکھیں پارٹی کے ورکر کا یہ ڈیمانڈ تھی، پارٹی کے ورکر فیصلہ کریں گے نا. یہ پارٹی کے ورکر کیا ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں پارٹی کے ورکر، معذرت کے ساتھ کوستانی صاحب، چودھری منظور جیسے لوگ، قاہرہ صاحب جیسے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ لوگ کو یہ اچھے لگتے ہیں مناظر؟ آپ عوام کا جوش، اچھا سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ جو مرضی کہتے رہے، دیکھیں کہ اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں، لیکن ڈیموکریسی بہرحال یہ نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرا تعلق جس سیاسی جماعت سے وہاں پہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز بہرحال ضرور ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، بہو آ کے کسی سینئر کو ہٹا کے اور اس کی جگہ پہ آ کے برا جمان ہو جائیں گے کسی خونی رشتے کی وجہ سے، موروثیت کی وجہ سے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیکھیں اس ملک میں جو سیاسی اقدار تھیں ان کو انہوں نے دفن کیا دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے، اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. جیسے نادیہ آپ نے بات کی نا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ اویئرنیس نہیں تھی لیکن آج یہ بات زیر بحث ہے، آج یہ بات اٹھ رہی ہے. آج کا جو آپ کے اور میرے بچے ہیں دے آر ویل اویئر.
लोगों को आज अवेयरनेस है। ये उन जमानों में ये लोग चल गए जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अब ये इनका बयानिया बुरी तरीके से रिजेक्ट होगा, बिल्कुल जिस तरह से करप्शन दफन हुई है, करप्शन रिजेक्ट हुई है, मरूसियत भी दफन होगी। उसकी वजह यह है कि मरूसियत अगर है, अगर तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सल्तनत है किसी के बाप की जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को वो दे देगा। ये तो हो गया इनकी बात का जवाब, मेरे सवाल का जवाब। अब मैं बात करती हूँ, देखें अभी ये अगर इनको भूल है ना कि हमें इनके जलसों से फोबिया है या बड़ा ठाठे मारता समंदर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है नादिया। यू नो कि पूरी दुनिया कोविड से गुजर रही है और इस दफा की जो वेव है इट्स मोर लिथल, और ये म्यूटेट करके अब इसकी जो मोर्टेलिटी है वो भी हाई है और इसका इन्फेक्शन रेट और इसका स्प्रेड भी पाकिस्तान में ज्यादा इसलिए लिथल है बिकॉज जब लास्ट जो फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त आपका मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा था। अब आप शदीद सर्दी में जा रहे हैं जबकि आपके मुल्क में नमूनिया, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शंस की भरमार होती है। उसमें ये फेवरेबल वेदर भी और जिसमें अगर आप ये कहो कि बच्चे और हमारे बूढ़े इसका ज्यादा इस वक्त उनको इसका रिस्क है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने आम आदमी के लिए, शादी हॉल्स के लिए आपके स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि आपका जो डेली बेसिस पे अभी एनसीओसी में जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं नादिया, अभी 17% रेशो है आपकी, ये जिधर इन्होंने ये आज सारे लोगों की जिंदगियों को एक्सपोज किया है। और आपके हॉस्पिटल्स जो हैं, अगर मैं मुल्तान की खाली 17% पॉजिटिविटी रेट, एग्जैक्टली, एंड दिस इज वेरी हाई। द पीक टाइम जब पाकिस्तान में हाइप थी इट वाज ओनली 20%। तो अभी ये शुरुआत है और अभी जो कुछ इन्होंने अखाड़ा लगाया है उसके नतीजे आप देखिएंगे और इसकी जिम्मेदारी इनको हम बार बार चीख के कह रहे हैं भुगतनी पड़ेगी। इट वाज नॉट पॉलिटिकल ड्रिल जो हमने किया, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। मैं आपको अभी और सुने, 70% जो है 70% आपके हॉस्पिटल्स ऑक्युपाइड हैं और वेंटिलेटर्स मोर देन 70%। अब मुझे ये बताएं इन कंडीशंस के अंदर जबकि हम शादी हॉल बंद कर रहे हैं, हम बाकी तमाम चीजों को कंडीशनल खोल रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे अलाउ कर दें? मुझे ये बताएं। फिर बाकी चीजों पे इवेंचुअली डायलॉग्स पे आना चाहिए नादिया, फिर आप उनको एंगेज करें। नादिया ओके, मेरा एक सवाल का जवाब दें। देखें डायलॉग होता है पॉलिटिकल चीजों पे, उस पे हम रेडी हैं। क्या ये पॉलिटिकल इशू था? ये पॉलिटिकल इशू नहीं था। इसमें इन्होंने अपने वर्कर्स की जिंदगियों को दांव पे डाला है। खुद अपने घर के जो एक फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन था, उसके ऊपर एसओपीस क्या थे? तो फिर क्या आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उनको आप मरने के लिए छोड़ दो? अल्लाह बिलावल को सेहत दे, लेकिन मुझे ये बताएं कि इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो पॉजिटिव थे, जो आज आए, जो एक्सपोज हुए, उन्होंने ये लोकल स्प्रेड का वो वजह बने। असल वजह ये है, ये कहते, मैं एक आखिरी फिक्रा, देखें हमें इनके जलसे सूट करते हैं। अगर हम पॉलिटिकली देखें, अगर कोविड ना हो तो हम इनको कहें जाए ना मैदान लगाएं, हर बड़ा ग्राउंड भर के दिखाओ। अगर ये नैरेटिव इनका ये कि पब्लिक हमारे साथ है, ये पिटते हैं बुरी तरह। हमारी मजबूरी कोविड है। मुझे असद खरल साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। असद खरल साहब, यहाँ पर बात बेसिकली हो रही है कि एक तो वो कोविड-19 वाला तो जो इशू है वो है, बड़ी हैरानगी का बायस था जब मैं देख रही थी कि स्टेज पे खड़े हुए लोग जिनमें बड़े सीनियर रहनुमा भी थे और उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी को कोविड-19 हुआ, वो इस जलसे में शिरकत नहीं कर सके। कैप्टन सफदर को उससे पहले हो चुका है, कायरा साहब को हो चुका है, यू जस्ट नेम इट, लातादाद केसेस है। अब किसके, अल्लाह करे कि सब सेहतयाब रहे, लेकिन अब स्टेट वाले ना से ही नीचे वाले से ही, उस पर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन जो मौरूसी सियासत है, ये इसका कभी हमारे मुल्क में खात्मा होगा या हम तैयार बैठे हैं कि जरदारी साहब के बाद बिलावल, और बिलावल अगर नॉट वेल तो फिर आसिफा? मतलब क्या बिलावल साहब किसी अपने सीनियर पर्सन को नहीं भेज सकते थे? देखिए, माजी से लेकर हाल तक और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो यही मरूसी सियासत ही है। अभी तो मरियम साहबा के बाद आगे कैप्टन जो उनके जो जुनेद सफदर साहब हैं, उनको भी लोग, उनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, वो अभी से उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना उन्होंने शुरू कर दिया और बाद ने तो उनका नाम ही मिस्टर पीएम रख दिया। तो इसी तरीके से आपने अभी बात की है कि जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। और उनको अगर कोई इस तरह की बात करता है तो बड़े खुश होते हैं और बकायदा वो प्रूव करते हैं। वो कहते हैं मैं इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो इसको यानी होता है ना कि बंदा कोई कंफ्यूज हो जाता है, वो बड़े कॉन्फिडेंट से कहते हैं कि बिल्कुल मैं आने वाला प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो देख रहे हैं अपने आप को। मरियम साहबा के जो दामाद हैं, उनको वो चीफ मिनिस्टर आइंदा के लिए देख रही हैं पंजाब यानी का। बता दिया तो इसी तरीके से
الاٹمنٹ ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا ان کے اوپر زرداری صاحب کو اعتماد نہیں ہے جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں. Exactly, اس میں کے یہی علاوہ تو کہنا بہت چاہ سارے رہی ہوں. سینئر لیڈرشپ موجود ہیں. ہاں تو آپ دیکھ لینا یہ موروثی سیاست تو ان کے اندر ہے, یہ اس سے باہر تو نہیں کسی صورت جائیں گے. آپ اگر یہ کہیں کہ شریف فیملی سے باہر اگر کوئی مسلم لیگ نون یا نون کی بات ہو تو وہ کبھی بہت سارے سینئر پولیٹیشین ہیں, کبھی کسی کو موقع نہیں دیں گے وہ. اس طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد سے باہر کسی کو موقع نہیں دیں گے. اگر اس وقت عمریں کم تھی, ورنہ اگر عمر پوری ہوتی تو گیلانی صاحب یا جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی جگہ پہ پریزیڈنٹ وہ خود ہوتے اور بیٹے اپنے کو وہ پرائم منسٹر بناتے. بلاول صاحب اگر اس وقت عمر ہوتی. آپ نے دیکھا نہیں ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب, آگے انہوں نے یہ جو کی ہے بات, حمزہ شہباز جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب وہ دیکھ رہے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ, وہ خود وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں. اس طرح مریم صاحبہ جو ایک ہی گھر کے اندر دو بیانیے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی قومی اور سیاسی ڈائلاگ, مریم صاحبہ کہتی ہے حکومت ختم کر کے ہم فوج سے ڈائلاگ کریں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بلاول صاحب خود کو نکال رہے ہیں اس پی ڈی ایم سے بانوں سے, اور شہباز شریف صاحب بھی سائیڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مریم صاحبہ جو ہے وہ اور فضل الرحمان صاحب ہیں, دیکھتے ہیں وہ کہاں تک یہ آگے معاملہ چل جاتا ہے. اچھا کوستانی صاحب, کیا واقعی آپ کو کرونا سے ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں کرونا بالکل ہے خطرناک مرض ہے, وائرس ہے, مگر سب سے زیادہ جو خطرناک وائرس ہے جو 2018 کی صورت میں جو عمران خان کی صورت میں ہمیں ملا ہے, اور جو 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, تو ہمیں اس کو ملک کو پہلے بچانا ہے. ہم نمٹ لیں گے, یہ کووڈ چلا جائے گا. یہ ان کو یاد نہیں ہے جب یہ نہیں یہ بولتے تھے نا یہ فلو ہے, یہ آج تک پرائم منسٹر مجھے بتائے ماسک پہنتے ہیں کیا؟ مجھے یہ آپ نادیہ تھوڑا ایماندارانہ آپ تجزیہ کریں. اسد عمر کل سکھر میں گئے ہیں, انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے, جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہے. کیا ہمارے پاس جو ملتان میں کووڈ تھا وہ کووڈ ایسا تھا جو ہمیں وائرس ہے, بلکہ کے پی کے میں اور سکھر میں نہیں, کے پی کے میں اور سکھر میں کوئی وائرس نہیں تھا, تو مطلب ہمارے پی ڈی ایم کے جلسوں میں وائرس آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہمیں 2018 جو کووڈ ہے اس سے جان چھڑانی ہے یا 90 سے. تو 90 میرے خیال میں پہلے بھی آیا تھا اور چلا گیا تھا, ابھی آیا ہے چلا جائے گا, مگر اس کو ہمیں نکالنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, عوام نے دی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں جس ملک کا وزیر اعظم ماسک آج بھی نہیں پہن رہا ہے, وزیر خارجہ کل جو مہمان باہر سے آتے ہیں ان کو ریسیو کرتا ہے. آپ دیکھیں فوٹو نکال کے, کل کی وزیر خارجہ کی نکالیں تصویر, اس میں اس کو نہیں ماسک پہنا ہوا ہے مگر ہمارے گیسٹ کو ماسک پہنا ہوا ہے. تو یہ کیوں ہمیں, یہ کتنے سنجیدہ ہے. اور یہ وہی وزیر اعظم ہے جو شہباز شریف لندن سے آئے تھے, میٹنگ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کوستانی صاحب ذرا میں مجھے پوچھ لینے تھے, آپ ڈاکٹر بھی ہیں نا؟ نہیں میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, تو اتنی انفارمیشن تھی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر سے ہوتا ہوا کرونا جاتا ہے, اگر لیڈر نے ماسک پہنا ہوا ہے تو پھر کارکنوں میں نہیں جائے گا؟ یہ ان کا مطلب یہ مضحکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹ اور پھر اس کی اتنی زبردست قسم کی ان کی جسٹیفیکیشن بڑے افسوسناک صورتحال ہے. اس کی وجہ نادیہ یاد کریں فرسٹ ویو آئی اور اس میں ہم فالو کر رہے تھے پیٹرنز دنیا کے کہ کتنے نمبر پہ لاک ڈاؤن ہوا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا, اور کس سچویشن کے اوپر ہم نے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں. ابھی ایک پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا تھا اور باہر بہت ہمارے سراؤنڈنگز میں نیبرنگ کنٹریز میں بڑا رولا تھا, اور اپوزیشن جو ہے نا تازہ ترین پریس کانفرنس, اور سارا وقت ہمیں کرٹیسزم مرثیے پڑھتے تھے کہ بھئی آپ لوگ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے ہو, کرفیو نہیں لگا رہے ہو. اور وہ آپ پریس کانفرنسز یاد کریں پی ایم ایل این کی, اور مراد علی شاہ تو روتے بھی تھے, آپ دیدہ ہوتے تھے کہ بھئی ملک بند کیوں نہیں کر رہے, اور التجائیں کرتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے. اور اب جب کہ اٹس دا ریئل یعنی کہ خطرہ ہمارے دروازے کے اوپر نہیں کھڑا ہوا, اس وقت تو چلے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ تھا, اور جب ہم سٹیٹکس ان کو بتا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے فلاں مہینے میں, بھئی جب ہوگا تب آپ کرو گے. اگر کل 17% تھی تو آج اگر 20% ہے تو آج کی سٹیپس اور ہونے, آج کے فیصلے اور ہونے. آپ کے ان تمام آرگیومنٹس کو بائے کرتے ہوئے اگر میں آگے چلوں, نہیں مجھے بتائیں, جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا, آپ لوگوں نے نہیں روکا. اسد عمر صاحب سندھ میں گئے, بے شک انہوں نے بہت چھوٹی سی تقریب کی لیکن انہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا. جی بی میں فل فلیج الیکشن کیمپین
पीटीआई के लोगों ने यानी हुकूमत नहीं चलाई, तो यहाँ पे वो फिर सही है ना? वो कहते हैं हमारे जलसे पे पाबंदियां लगाते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं रोक रहे। ऐसा नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, देखें एक तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स को हर वक्त ब्लेम करते हैं ना, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अभी मैं और आप, मेरा और आपका इतना डिस्टेंस है कि हम मास्क के बगैर सेफ है, बैठ सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे डिस्टेंस भी एसओपीज के मुताबिक है और वहां पे आपको पता है कि सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे अगर उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए, बात करते हुए अगर मास्क उतार लिया तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आप पब्लिक गैदरिंग के अंदर जब बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है तो आप वो चीजें, वो लिबर्टी आप नहीं ले सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इनॉग्रेट करना, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो चलती रहनी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। इनको कॉर्नर मीटिंग्स या अपनी जो जाती उम्रा में मीटिंग्स कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता ये जब मॉडल टाउन में करते हैं तो हम नहीं रोकते, जिसमें आप एसओपीज को फॉलो कर सकते हैं। शादियां भी तो 300 बंदे तक अभी फिल वक्त इजाज़त है, कल होगी या नहीं, तो कल अगर हम नहीं करेंगे तो वो लोग हमें इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि परसों तो एक शादी हुई है। भाई वो परसों के हालात और थे, आज के हालात और है। जब गिलगित की आप बात कर रहे हैं तब इस वक्त तक इतनी पीक नहीं थी, हम उस तरफ जा रहे थे, हमें समझ आ रही थी और हमने एक अलार्मिंग सिचुएशन बताना शुरू कर दी थी कि चीजें अगर हम एसओपीज को फॉलो नहीं करते तो खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन आज तो हो गई। अब जब हो गई तो मुझे ये बताएं, उस वक्त स्कूल भी खुले थे, कॉलेजेस भी खुले थे, लेकिन आप अगस्त की सिचुएशन को नवंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट मंथ की अभी नहीं कर सकते और इस महीने की शायद तो हम अगले महीने के साथ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये डे टू डे की सारी फिगर्स हैं, डे टू डे की अब अरेंजमेंट्स होंगी। खतरे को भांपते हुए हमें इससे टफ फैसले भी करने पड़ सकते हैं। असद खरल साहब, मुझे एक बात बताएं कि मुझे अभी बता रही है मुसरत साहबा कि 17% पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर आज यहाँ पर पीडीएम का जलसा हुआ है। अब अगर यहाँ पे कोविड-19 की सूरत हाल मजीद संगीन होती है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है जो फैक्ट है वो फैक्ट है, भी प्रैक्टिकल। क्या अपोजिशन ये जिम्मेदारी लेगी या वो कहेगी कि नहीं जी ये तो तहरीकें चलती हैं तो उसमें खून भी शामिल हो जाते हैं? देखिए अपोजिशन जिम्मेदारी क्या लेती, जो आपने कहा कि जो सपोर्टर होते हैं वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं। जब आपके लीडर मास्क नहीं पहन रहे, और वो तो बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म की मंतक है जो बार बार यही देते हैं जनाब कि हुकूमत ने जलसा किया है। अगर हुकूमत ने जलसा किया तो वो भी गलत है। अगर हुकूमत गलत काम करेगी तो क्या आपने उसकी नकल करके आपने भी गलत काम करना है? अभी मुल्तान और लाहौर के अंदर जिस तरीके से तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ दूसरी लहर में, दोबारा से हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट बेड जो है वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बहुत सारी अमवात हुई हैं। और लाहौर में क्या अपोजिशन ये अवाम की जिंदगियों में खतरे में डाल के एक तरफ पीपल्स पार्टी का अपना एंगेजमेंट का फंक्शन होता है, वहां पे मेहमानों को जो इज्जतदार के मोहतरम होते हैं उनको आप टेस्ट की शर्त लगा देते हैं। यहाँ पे तो हालत ये है कि जो जनाजा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अफसोसनाक हमने देखा मामला कि अशराफिया और आम लोगों की उसमें भी क्लासिफिकेशन कर दी गई। वहां पे किनातें लगा दी गई, आम लोगों को अलहदा खड़ा कर दिया गया और खवास को अलहदा खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे जाती उम्रा में लोग अफसोस के लिए जाते हैं, अंदर से चिट आती है कि सिर्फ इन 3 लोगों को भेज दें अंदर, बाकी लोग अफसोस का इजहार भी नहीं कर सकते। यानी वहां पे एसओपी अपने घरों में अपनी खुशी और गमी की तकरीबात में भी आप करें, लेकिन आप आवाम को ईंधन बना के अपने जलसों में उनको झोंक रहे हैं, उनको आप उनकी जानों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला ये है, क्या ये जो 13 दिसंबर का जलसा है या जो इन जलसों से हुकूमत चली जाएगी? जब आप हुकूमत में थे तो यही मौलाना फजल रहमान साहब, यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि जो बात है असेंबलियों के अंदर आग करें, पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए, इदारों को मजबूत होना चाहिए, आप बाहर खड़े होने की बजाय अंदर आके बात करें। तो अब आप अंदर आप सारे ईवानों में मौजूद है, अब वहां बात करें। वहां पे तो आप कोरोना की जब मीटिंग वन नकाती एजेंडा बुलाया जाता है, 2 दफा बुलाया गया हुकूमत की जानब से कि आए आप इस पे बैठ के हम बात कर लेते हैं। आप एक कौमी इशू के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एनआरओ आपको दे दिया जाए, फिर आप भागे भागे जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने एनआरओ नहीं दूंगा, बाकी हर इशू पे साहब इस पे मैं बात करना चाहूंगी। एक तो वो एनआरओ वाली बात की हमेशा ये बात होती है कि अगर इनसे डायलॉग की बात की जाए या इनको मुज़ाकरात की टेबल पे बुलाया जाए या बुलाने की कोशिश की जाए तो ये एनआरओ की बात करते हैं, लेकिन उस पर भी मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन कोस्तानी साहब एक और चीज मुझे जरा बताएं, अगला जलसा आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया, आपके लीडर, कि 13 दिसंबर को होगा। फिर 13 दिसंबर में ऐसा क्या होगा जो आप समझते हैं कि बस
सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बहा ले जाएगा, कैसे? अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं जो आपके तजिया निगार बैठा हुआ है मैं उसके भी दो जवाब दे दूं। प्लीज 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 दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनको बताऊं कि पार्लियामेंट के ताले हुकूमत ने लगाए हुए हैं, इजलास नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं हो रही है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जो कोविड की मीटिंग हुई थी हम नहीं गए थे, और मैं आपको वाज़ेह बता दूं हमारी पार्टी का और पीडीएम का फैसला है किसी भी स्पीकर की मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलाया जा रहा है पार्लियामेंट को। तो जो संजीदगी की ये बात कर रहे हैं, तो वजीर आजम को आपको पता है जब भारत ने हरकत करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तब भी वो अपोजिशन से बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तमाम अक्सरियत क़यादत बैठी हुई थी, तमाम पार्लियामेंट लीडर थे, वजीर आजम नहीं था। जब कोविड का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब लंदन से आया, वो बैठा हुआ था, बिलावल साहब बैठा हुआ, तमाम कायदीन थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो पहले ये जाके कायदे ऐवान से पूछे कि क्यों नहीं हुआ थे, क्यों नहीं कौमी मामलात पे बैठते। बात मैं उनको ये बता रहा हूँ। बाकी जो बात आप जो दूसरी बात आप एनआरओ की कर रही, एनआरओ अब गवर्नमेंट ले रही है। मुझे ये बताएं, ट्रेनें चल रही है, वहां हजारों लोग मुसाफिर बैठे हुए हैं, फ्लाइटें चल रही है, बसें चल रही है, मार्केटें खुली हुई है, तो वहां कोविड नहीं है। कोविड सिर्फ अब लाहौर में आके 13 तारीख को आएगा। बात ये है कि अगर आपको एनआरओ चाहिए, अगर अपोजिशन से आपको जलसों से इतना डर है, पहले आप कहते थे हम डरते नहीं है, 4 जलसे कुछ नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि मुल्तान में जो इन्होंने बर्बरत की है, हमें समझता हूं हुकूमत खाइफ हो गई इन जलसों से, और इनको पता लग गया है कि हम जाने वाले हैं। हमारे लाहौर जो है ना, इस्लामाबाद तक हमें जाने। आप भी पॉलिटिकल वर्कर है, मुझे आपको भी याद होगा 2013 का इनका धरना, 2014 का, ठीक है, पीटीआई का 126 दिन का धरना, वो 126 दिन का धरना आपकी हुकूमत को नहीं हिला सका, जो कि कंटिन्यू एक धरना था, सिट-इन था। आप समझते हैं कि महीने में एक जलसा करेंगे और आप इनको हिला देंगे? उसमें मैं जल्दी में जवाब दिया, उसमें एक फर्क है। ये उस वक्त जब इन्होंने धरना दिया था, ये एम्पायर की उंगली तरफ देख रहे थे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, तो इनमें ये फर्क है। तो मैं समझता हूं इन्होंने पहले भी आए भी ये उंगली से ही आए हैं, तो हमने अवाम के साथ, अवाम के फैसले का एहतराम करके, अवाम हमारे साथ है, तो उसमें और हमारे एहतजाज में फर्क है। हमें 126 दिन बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आखिरी जलसा इनके लिए आपका आखिरी जलसा कब है? रिजल्ट तो आ गई है। ये 13 दिसंबर वाला आपका आखिरी जलसा है लाहौर का? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम शेड्यूल तय हुआ था पीडीएम के, उसमें आखिरी जलसा लाहौर का है। उस जलसे में जो आइंदा मतलब वो अनाउंस किया जाएगा कि अब किस तरह हुकूमत को घर भेजना है। हमारे पास बहुत से ए बी सी ऑप्शन है। ठीक है, तो मुशर्रफ साहब, एक तो ये कि डरे उस वक्त से जब ये अपने नहीं होंगे, हम कोई भी करेंगे, उसके बाद लाहेमल अनाउंस करेंगे कि आप लोगों को कब घर भेजना है, लेकिन वो कह रहे हैं आप हमें क्या एनआरओ नहीं देंगे, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो डरना चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए इनके वर्कर्स को, इनकी शर अंगेज़ी से, शर पसंदी से, और ये जो इंसानियत के अगेंस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं ना। देखें, पूरी दुनिया के अंदर ना, हर मुल्क में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है नादिया, वहाँ पे अपोजिशन मौजूद है। किसी ने भी, आप इंडिया से लेकर के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लो, किसी ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, जो ये 11 जमातों का जो डाकू मूवमेंट है, जो गठ जोड़ है, जो ये जुल्म कर रहे हैं। पहले इन्होंने 70 साल इस मुल्क के ऊपर रूल करके इन लोगों को फ्यूल के तौर पर यूज़ करके जुल्म किया। अगला जुल्म ये करें, ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। जिंदा रहेंगे, बचेंगे, लाइफ पड़ी है पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन इस तरह से ये अपने लोगों की ज़िंदगियों को इतना सस्ता जानते हुए इस तरह का ये बर्ताव करेंगे। आप यकीन करो, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि इन लोगों ने इंसानों की ज़िंदगियों को समझ क्या रखा है। और फिर जब कौमों की ज़िंदगी पे याद रखें, मुल्कों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, लोग अपने ज़ाती एजेंडा देखें, इनका ये ज़ाती एजेंडा है। यू मस्ट रिमेंबर कि ये कैसे हो गया कि सेम इलेक्शन में जो सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, वो मैंडेट ठीक है, सेंटर वाला पंजाब वाला गलत है। फिर ये ऑपोजिशन जिन बेसिस पे बने हुए हैं, हमारे बाद इनका नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा है, तो वो ठीक है और हम गलत हैं। फिर उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली आपका जो इलेक्शन है, वो इनके जो नैरेटिव के ऊपर तमाचा है, लोगों ने अपना क्लियर कट फैसला सुना दिया
ان کو ریجیکٹ کر کے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کو نہیں تھے کیونکہ ان کے لوگوں نے ان کے بیانیے کی وجہ سے ان کو چھوڑا. ایسا نہیں لگا کہ اچانک ان کو ہم لوگ اچھے لگ گئے جن کی 40 سال کی وابستگی تھی. وجہ یہ کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بیانیہ آ کدھر سے رہا ہے, ان کے پیچھے تانے بانے کہاں پہ ملتے ہیں اور کن کے ہاتھوں یہ پپٹ بنے ہوئے ہیں. بھئی ملک دشمن بیانیہ, جبکہ انڈیا آف کورس پی ایم ایل این نہیں, اب ان کا بیانیہ, میں 11 جماعتوں کے بیانیے کی بات کر رہی ہوں. ان سب کی تاریں جہاں سے ہل رہی ہیں ڈوریں, اس ملک کے عوام سمجھ چکے ہیں. کاش ایسا وقت ہو, کاش ایسے حالات ہوں, کووڈ فری ذرا حالات ہونے دینا انشاءاللہ تعالیٰ. the moment کووڈ is over ہم ان کو کہیں گے میدان لگائیں, یہ ایک جلسہ کریں گے, ہم ان کو 10 جلسے کر کے دکھائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ عوامی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. گورنمنٹ کی مجبوری صرف ایک ہے, ڈر ہمیں صرف ایک ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے صرف ایک وجہ سے کہ ہم اپنے عوام کی زندگیوں کو, اگر دیکھیں ہم اگر پرائم منسٹر ہیں نا تو وہ پورے ملک کے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے پاس اگر ہمارے سی ایم ہے تو وہ پورے پنجاب کے 11 کروڑ کے سی ایم ہیں. ان کو جن لوگوں کی فکر نہیں ہے, ہمیں ان کی زیادہ فکر ہے کہ کل کو وہ ہاسپٹل آئیں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی کا ممبرشپ کارڈ چیک کر کے ہم نے ان کو ٹریٹ نہیں کرنا یا وینٹیلیٹر نہیں دینا, لیکن ان کو اپنے اس شرمناک جو ایجنڈا ہے, ملک دشمن ایجنڈا تو وہ تھا ہی, اداروں کو ہٹ کرنا کس کا ایجنڈا, مودی کا, کہ کون سے ملک دشمن عناصر. لیکن they want, ان کو اس مومنٹ میں سکسیس عوامی طور پر نہیں مل رہی, اس لیے لاشیں گرانا چاہتے ہیں, تصادم چاہتے ہیں, جبکہ آلموسٹ یہ ہنگامی حالات ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بیسک رائٹس آپ کو پتا ہم سے کہیں زیادہ بلی کے بچے کے بھی ہیں, وہاں پہ تمام ہیومن رائٹس اس وقت آپ کو پتا ہے نا معطل ہیں بیکاز آف کووڈ. آپ ذرا یہ مجمع لگا کے دکھاتے نا ذرا, ایون جنازے پہ کتنے لوگ تھے, 30 لوگ تھے, اور انہوں نے ادھر جنازے میں کبھی ہمارے ملک میں ایسا ہوا جلسہ, یہ جلسے میں تو یہ پروٹوکولز نہیں تھے, تو انہوں نے اپنے گھر میں جہاں پہ یہ خود ایکسپوز تھے, انہوں نے زندگی میں واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جس میں ایلیٹ کلاس اور ورکر کلاس الگ تھی. تو یہ لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے, جو سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, ان کو جانے اور پہچانے. اور یہ جو آپ کے بچوں کے دیکھیں, میں ان تمام ورکرز کو یہ میرا میسیج ہے کہ اگر آپ کو کل کو کچھ ہوتا ہے تو مریم نے اور نواز نے اور حمزہ نے اور یہ جو آصفہ ہے, یہ جو بختاور ہے, یہ جو بلاول ہے, انہوں نے آپ کے بچے کو فیڈ نہیں کرنا. اچھا, میں اسد کرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جو پوائنٹ آپ نے بھی ریز کیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں, ایک مومنٹم ہے آپ نے کریٹ کر دیا, جلسے جلوس ہو جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم نے پیپلز پارٹی کے بھی جلسے دیکھے, بڑے بڑے دیکھے, ہم نے پی ایم ایل این کے بھی دیکھے, وہاں بھی بڑے بڑے جلسے دیکھے, پھر ہم نے پی ٹی آئی کے بھی دیکھے. لیکن الٹیمیٹلی جو الیکشن ہوتا ہے, جو آپ کا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, وہ پھر ان چیزوں کو طے کرتا ہے. پی ڈی ایم کے جلسے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, اس بحث سے قطع نظر اینڈ کیا ہونا ہے, اینڈ گیم کیا ہونی ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جنوری میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس جنوری میں حکومت ختم ہونے کی بات بھی کی اور دسمبر میں بھی حکومت ختم ہونے کی بات کی. کیا جلسوں سے تعین کیا جا سکتا ہے مینڈیٹ کا؟ کیا جلسوں کے حوالے سے اگر جس طریقے سے گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے کہا کہ عوام کا ریفرینڈم ہوگا یہاں پہ, جو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا, پھر اس کے بعد اگر یہ بات کی جائے اس کی پاپولیرٹی کی, تو حال ہی میں جو علامہ خادم رضوی صاحب کا جو جنازہ ہوا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ, یہ جو مینار پاکستان میں اور جو باہر 6 لاکھ تقریباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا, لیکن ان کو سیٹ تو ایک نہیں ملی تھی. یہاں پہ اسی جماعت نے الیکشن لڑا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, ضمنی الیکشن میں وہ انہوں نے پارٹیسپیشن کی تھی, قومی جو الیکشن تھے 2018 اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. کیا ان کی اتنی زیادہ تعداد کے باوجود کیا ایک وہ سیٹ لے سکے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان جلسوں سے تو آپ نہیں تعین کر سکتے, ڈٹرمن کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملتان اور باولپور میں ہم نے جلسے دیکھے, الیکشن میں بہت بڑے تھے لیکن ان کو سیٹ نہیں ملی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پنجاب میں جب الیکشن کمپین میں وہ آئے تھے, بہت بڑے بڑے جلسے آپ نے دیکھے, ان کو سیٹیں کتنی ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ اگر یہ ڈٹرمن کریں کہ جلسوں کی بنیاد پر آپ جو لوگوں کو جس طریقے سے لاتے ہیں, ایم این اے, ایم پی ایس, تنظیمی عہدیداروں کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے بندے لائیں, آپ اتنے بندے لائیں, تو وہ آپ چند سو چند ہزار لوگ اکٹھے کر کے اسے آپ حکومت تو نہیں گرا سکتے. کرل صاحب آپ کیا فورسی کرتے ہیں آنے والے جلسے میں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہ ہمارا ایک تاریخی جلسہ بھی ہوگا, آخری جلسہ بھی ہوگا, اس میں ہم
وہ لائحہ عمل دیں گے جس سے جنوری میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. کیا فورسی کریں, کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ لائحہ عمل 2-3 لائحہ عمل ہو سکتے ہیں. حکومت ختم ہونے کا لائحہ عمل کسی کی خواہش پہ نہیں ہوگی ختم. حکومت ایک آئین اور قانون ہے پاکستان میں, اور یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب حکومت گرا دے اور فوج سے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یعنی فوج کو گھسیٹ کے سیاست میں لے آتے ہیں, کیونکہ آپ 3 دفعہ فوج کی انگلیوں پہ بیٹھ کے, ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو لہذا آپ کو یہی ہے بار بار سلیکٹر, اور یہ سلیکٹر کی جو گردان آپ گردانتے ہیں, آپ کو اگر وہ لائیں 2013 میں آپ کو لائے, اس سے پہلے 90s میں 80 کی دہائی میں فوج ہی 3 دفعہ آپ کو لے کے آئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب 4تھی دفعہ فوج نیوٹرل امپائر بن گئی ہے, نیوٹرل امپائر بن گئی, آپ کو اس پہ تکلیف ہے. آپ کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہوگی, کیونکہ ہمارے ساتھ صرف رہے فوج, تو پھر ہم ٹھیک ہیں. اگر فوج نیوٹرل امپائر بنے گی, کیونکہ آپ تو ہمیشہ پہلے بھی کمشنر لاہور اور ڈی آئی جی لاہور جو ہوتے تھے آپ کے امپائر ہوتے تھے جب آپ میچ کھیلتے تھے, اور آپ بیٹنگ کر کے چلے جاتے تھے, فیلڈنگ آپ کرتے نہیں تھے. تو آپ تو شروع سے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر فوج اسٹیبلشمنٹ آپ کو جتائے, جو 2013 میں آپ الیکشن میں آپ تو یہاں تک جذبات میں آگے کہہ دیا جی مجھے زیادہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. رات 11 بجے آپ تقریر کر رہے تھے نواز شریف صاحب, اور ان کا جی مجھے زیادہ مینڈیٹ دیا جائے. آر ٹی ایس سسٹم جس طرح بیٹھا, اور جس طرح کیانی صاحب نے آپ کو اقتدار دیا, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 90s آپ دیکھ لیں, 80s میں آپ دیکھ لیں, کبھی آپ جوڈیشری کے ساتھ مل کے شب خون مارتے رہے, پیپلز پارٹی کے حکومت کے ساتھ 2 دفعہ آپ نے شب خون مارا. آپ نے جنیجو کی پیٹھ میں چورا گھونپا, ہر وقت جمہوری جو کوتے ہیں پارلیمان ہے اس کی پیٹھ میں چورا تو آپ نے گھونپا, اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ کی اور اداروں کی بالادستی اس طرح تو نہیں ہوتی. کرل صاحب ایک سیکنڈ, کوہستانی صاحب آپ ڈیفینیٹلی جمہوری جماعت ہے, جمہوری ملک میں ایک سیاست کر رہے ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی عوام کے زور پہ یہ حکومت چلی جائے گی, پریکٹیکلی آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا, جلسوں کے زور پہ حکومتیں نہیں جاتی. جو آئینی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں اور ووٹنگ دوبارہ سے کرا لیں. اس کے لیے آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ آنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں فریش مینڈیٹ چاہیے, دوبارہ سے الیکشن ہو, اس کے لیے آپ کو الیکٹورل ریفارمز کرانی پڑیں گی اور کرنی پڑیں گی. اس کے لیے پھر آپ کو اسی پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا, اور جس آج اسپیکر کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نہیں سنتے, یہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی نہیں ہے, انہی کی اسمبلی میں آپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے, اس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. الیکٹورل ریفارم کے بغیر اگر آپ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں, پھر رزلٹ آپ تسلیم نہیں کریں گے. تو پھر آپ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے اسی پارلیمنٹ کا رخ کریں جہاں پہ الٹیمیٹلی اور ایونچولی آپ کو آنا ہے. دیکھیں بات یہ کھرل صاحب کو پہلے میں جواب دوں, جو کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں جو نا داندلی زدہ الیکشن تھا وہ بھی اسی طرح آئے تھے جس طرح آج بھی عمران خان آیا ہے. تو وہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب گئے تھے, اس کا فیصلہ بھی موجود ہے, فافن کا بھی رپورٹس ہیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہ تو الیکشن فیئر تھا بالکل ہی. تو رہی بات, دیکھیں ہم نے اس کو 2.5 سال دیے گورنمنٹ کو, شہباز شریف نے چارٹر آف اکانومی کا بھی آفر دیا, ان کو موقع دیا, انہوں نے جو داندلی پہ کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی یہ کام کرتے نا. سب سے زیادہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں داندلی ہوتی ہے, 2013 میں کرے تھے, تو ان کو 2.5 سال ملے, انہوں نے کیوں نہیں ریفارم کیے؟ تو یہ ریفارم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جس طرح کھرل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت نہ جائے گی, کھرل صاحب کہتے ہیں جلسوں سے نہیں ہوتی, عوام کے ووٹ سے. ہمارے پلی یہی ہے کہ 70 سالوں میں جو ہو رہا ہے, جو عوام کے ووٹ کی جو توہین ہو رہی ہے, جو عوام کے ووٹ کو چرایا جاتا ہے, وہ بند کیا جائے. فیئر الیکشن ہو, کل جو بھی جیت کے آئے, اگر فیئر الیکشن میں عمران خان جیت کے آ گیا ہم اس کو تسلیم کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمیں عمران کہتا نا آپ ریزائن دے دے, یہ بھی آئین یہ چھوڑ کے چلا جائے, کیونکہ اس نے ملک کی تباہی کر دی ہے. اب زیادہ یہ ملک اور عوام برداشت نہیں کر سکتے اس کو. اب ملک کو جب ملک سب سے زیادہ اہم ہے, پاکستان ہمیں اہم ہے, پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام کی زندگی ہمیں اہم ہے, تو ان کو چلا جانا چاہیے. یہ بھی تو آئینی طریقہ ہے, اس میں کیا گہرائی بات ہے. یہ جذباتی تقریریں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ چلے جائیں ریزائن کر کے چلے جائیں, پھر کیا ہوگا؟ نئے الیکشن کون کرائے گا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. الیکٹورل ریفارمز کون کرے گا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکتی. اگر آپ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں
تو پھر آپ وہ بھی بتا دیجیے اور پھر آپ لکھ کے دے دیجیے گا کسی نہ کسی فورم پہ کہ جو بھی ریزلٹس ہوں گے پھر آپ ان کو قبول کریں گے. آپ نے فافن کی رپورٹ کی بات کی ہے. 2018 کے الیکشن میں فافن کی رپورٹ ہے کہ 2013 کے الیکشن سے قدرے شفاف الیکشنز تھے. 2013 کی فافن کی رپورٹ آپ تسلیم کرتے ہیں, 2018 کی فافن کی رپورٹ آپ تسلیم نہیں کرتے. بالکل. میں پہلے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہوں جو میں نے کھرل صاحب نے کہا میں کہ فافن کی 2013 رپورٹ یاد میں دلا سپریم رہی کورٹ سب سے جو ہے سپریم فیصلہ اس کا, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹرانک مطلب ہے الیکٹور ووٹنگ کرے, مطلب پورے ایک بٹن سے جو ہے نا پوری الیکشن چرایا جائے. پہلے انہوں نے RTS سے ہمارے حلقے چرائے, اب ایک ریموٹ کنٹرول سے یہ الیکشن. تو ہم اس طرح یہ نہیں ہوگی. ان کو 2.5 سال ملے تھے, انہوں نے کیوں نہیں ریفارم کیے؟ یہ چاہتے ہیں نا کہ ریفارم ہو, تو سب سے زیادہ مطالبہ ان کا تھا, یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں پارلیمنٹ میں آج بھی مجھے نادیہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کو تالے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ آئے بیٹھے بات کریں نا. شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں. پہلی حکومت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں, اور وہ جو چاہتے ہیں کہ آپ الیکٹرانک ووٹ کے ذریعے تاکہ کوئی آپ کا ووٹ چرا نہ سکے, وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو, کہ آپ سینٹ کے جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے بند ہونا چاہیے, جس کی ٹانگا مانگا سے آپ نے آغاز کیا تھا, وہاں پہ آپ نے ساتھ دینے کے لیے تیار الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ نے کہاں کہا تھا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. اس میں بڑی لمبی چوڑی آبزرویشنز ہیں. آپ 4 حلقے جو کھولنے کی بات کی گئی تھی اس میں ردی کی کیا نہیں نکلی تھی؟ کیا اردو بازار میں بیلٹ پیپر نہیں چھپتے پائے گئے تھے؟ کیا نہیں پکڑی گئی تھی چیزیں؟ یہ ریکارڈ میں تھی اور سب سے زیادہ پوزیشن تھی 13 میں. 18 میں آپ اگر یہ دھاندلی والا آرو کا الیکشن تو 2013 میں زرداری صاحب نے کیا کہا آپ تھا. یہ سمجھتی ہیں کہ ہوں گے اور آپ ان کو بلائیں گی اور یہ آکے اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی کوہستانی صاحب فرما رہے تھے جب ہم نے 2013 میں کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں, پھر جو بھی رزلٹ آئیں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے, رائٹ. ہماری 4 حلقوں کی موومنٹ تھی اور اس پہ ہم نے لانگ مارچ کیا, دھرنا دیا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ جب پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا تو ہم نے تو ان کو آفر دی تھی کہ جس کنسٹیچوئنسی کے اوپر آپ کو ڈاؤٹس ہیں آپ اس کو چیلنج کریں اور ہم آپ کا چیلنج پورے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ سنیں, کتنی بار رٹ لگا رہے تھے ابھی میرے بھائی, بڑے قابل احترام ہے کہ 2.5 سال ہو گئے تو انہوں نے الیکٹورل ریفارمز نہیں کی. ہم نے تو بات کی ہے, انہوں نے 40 سالوں میں کیا کرتے رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے. انسٹیٹیوشنل ریفارمز جب بھی ہم بات کرتے ہیں, نیب کی راگ الاپتے ہیں. نیب مشرف نے بنایا, اس کے بعد حکومت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی. انہوں نے کیا کیا؟ ہم ان کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتی ہوں, PDM کا جو ایجنڈا ہے جو بھی ہے اس کے اندر الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بھی بات ہے. یہ آئیں بیٹھے, جس وقت ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھے تو پھر ہم غلط ہیں نا, ہم نہیں مانتے. یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہے جنہوں نے سینٹ الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کی ہے؟ کیا کوئی سٹنگ گورنمنٹ یہ کرتی ہے؟ کوئی کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں, پرومس کرتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کریں گے, لیکن ان کو اس کے لیے ول اینڈ کریج دکھانا پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انف از انف. ہم اب بھی اپنے بچوں کو وہ سسٹم دے کے جائیں. دنیا میں سسٹم موجود ہے اور اس پہ کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, پوری دنیا کے اندر بایو میٹرک سسٹم بھی ہے, اور ایسے جو جہاں پہ ڈیموکریسی کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم وہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے ریپلیکاز. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ان سے پوچھا جائے, جیسے گلگت کا وہ واحد الیکشن ہے جو سب سے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ تھا, تو اس کے اوپر جو انہوں نے واویلا مچایا کہ ان کے پاس لوکل, جو میں آپ کو یہ بڑی آن دا ریکارڈ ہے یہ بات بتا رہی ہوں, کہ جو ان کے لوکل وہاں پہ جو ورکرز تھے یا لوکل لیڈرز تھے, دے ریفیوزڈ. انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے, ہم کس بات پہ پروٹیسٹ کریں؟ مریم کی بات کو انہوں نے سیکنڈ نہیں کیا. وہ بیانیہ وہاں کے لوگ بائی کرنے کو تیار نہیں تھے. I was in GB اور میں نے لوگوں سے بڑی ڈیٹیل بات کی, انہوں نے کہا یہ بیانیہ یہاں پر نہیں چلے گا. میرا پروگرام سے اجازت دیجیے. میں تو یہ ایک بات جانتی ہوں, کووڈ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے ہاتھ جوڑے تھے. میں ہمیشہ اس حکومت سے کہتی ہوں کہ ایک چیز یہ حکومت جاتے جاتے کر لے, جو آپ چیزیں کر رہے ہیں وہ ضرور کریں, خدا کے لیے ایجوکیٹ کر دیں, لوگوں کو تعلیم دے دیں. جس دن لوگوں کے اندر تعلیم آ جائے گی, جس دن شعور آ جائے گا, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ غلام ہیں, اور ان کو غلام نہیں رہنا. انشاءاللہ نہیں رہیں گے, ضرور دیکھا جائے گا. تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.